حاضرین محترم، جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے 22 جمادی الثانی یوم وصال ہے۔ تاجدار صداقت، ہم رقاب رسالت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا نام زبان پہ آتا ہے یا کانوں کو سننے کو ملتا ہے تو آپ یقین کریں بندے کی روح تک، دل و جان سرشار ہو کر بندہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جنہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی تاریخ رقم کر دی ہے، امت کو سکھا دیا کہ نبی سے محبت کیسے کرنی ہے، نبی سے وفا کیسے کرنی ہے۔ اور آپ کی وفا اور محبت کے امت پر آج تک اثرات باقی ہے اور قیامت تک یہ اثرات باقی رہے گی۔ آج جو بھی کہیں پر حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور سے وفا کرتا ہے، جس کے دل میں بھی عشق رسول کی چنگاری سلگ رہی ہے، سمجھو یہ فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری۔ آپ نے جو وفا کی ہے حضور کے ساتھ، جو محبت کا اظہار کیا ہے اور دین اسلام کے لیے جو سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا ہے، وہ جذبہ آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھے، اللہ نے حضور کو ہر معاملے میں سارے نبیوں سے جدا رکھا ہے، سارے نبیوں سے افضل رکھا، ممتاز رکھا اور جدا رکھا۔ جو شان حضور کو عطا کی گئی وہ اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، ہر نبی کو ساتھی ملے، ہر نبی کو صحابی ملے، مگر مجھے رب کعبہ کی قسم جیسے صحابہ اللہ نے حضور کو دیے، ہائے ہائے ہائے، ہر نبی کو صحابی ملے مگر جیسے صحابی مصطفیٰ کو ملے ہیں ویسے صحابی کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور حضور کے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن بھرا پڑا ہے حضور کے صحابہ کی شان کے ساتھ۔ اور آپ اگر حضور کے صحابہ کو دیکھیں، ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے۔ حضور نے ہر صحابی کو نوازا ہے، کسی کو کوئی شان عطا کر دی، کسی کو کوئی شان عطا کر دی، کسی کو کوئی شان عطا کر دی۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری قرآن ابی بن کعب ہے۔ یہ ابی بن کعب جب قرآن پڑھتے، یہ وہ قاری قرآن ہے، اب ذرا جملہ دل پہ لکھیے گا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی قاری قرآن ہے جنہیں حضور کہا کرتے تھے مجھے قرآن سناؤ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ صحابی رسول فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ پھر فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے۔ پھر فرمایا میری امت کا سب سے بڑا
अमीर अबू उबैदा अल जरा है। फिर फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफ्ती मुआज बिन जबल है। फिर फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आदिल, सबसे बड़ा फैसला करने वाला वो अलीउल मुर्तजा है। ये हुजूर की अता है। किसी को अदालत अता कर दी, किसी को शुजाअत अता कर दी, किसी को सखावत अता कर दी, और किसी को हुजूर ने शर्मो हया का पैकर करार दिया है। ये हुजूर की अता है। और जब बारी आई ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, हुजूर ने सहाबा में बैठे, फरमाया 360 खूबियां ऐसी है, अल्लाह जिस बंदे को जन्नती करना चाहे उनमें से एक खूबी अता कर देता है। ये बात समझिएगा जरा, हदीस पे गौर कीजिएगा। फरमाया 360 खूबियां ऐसी है, अल्लाह जिस बंदे को जन्नती करना चाहे एक खूबी अता कर देता है। सामने बैठे थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, सामने बैठे। आपने सवाल किए या रसूलल्लाह, अल्लाह जिसे जन्नती करना चाहे 360 में से एक खूबी उसे अता कर देता है। फरमाया हाँ, एक खूबी अता कर देता है। अर्ज करते हो हुजूर मेरे अंदर एक खूबी है? सवाल अबू बकर कर रहे हैं। अर्ज की हुजूर मेरे अंदर एक खूबी है। नबियों का सुल्तान मुस्कुराया और मुस्कुरा के हुजूर ने फरमाया अबू बकर एक नहीं, अल्लाह ने 360 सारियां तेरे अंदर रख दी हुई। तो यही वजह कयामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे जिसे पुकारेंगे, हर दरवाजा कहेगा अबू बकर इधर आ, अबू बकर इधर आ, अबू बकर इधर आ। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे पुकारेंगे उस जात को सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और आज मैंने इस मुख्तसर से वक्त में बात कर ली है कि आपको सिद्दीक क्यों कहते हैं। सिद्दीक कहने की वजह क्या है? कुरान हकीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। हुजूर जब गए ना मेराज पे और मेराज से लौटे, ये उस मौके की तरफ इशारा कर रही आयत, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जात जो हक और सच के साथ आई, वसद्दक़ बिही, और जिसने इस जात की तस्दीक की। मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि यह इशारा वाक़े मेराज की तरफ है। जब हुजूर मेराज पे गए, वापस लौट रहे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते हुए जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील, रात का मुख्तसर सा वक्त, लामका की सैर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत, मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे वल्ला, फिर उससे ऊपर लामका तक मैं हो आया, जन्नत दोज़ख सैर कर ली, सब कुछ देख लिया। जाके जब उम्मत को बताऊंगा, मेरी बात की तस्दीक कौन करेगा? लोग तो झुठलाएंगे, अकल पे परखेंगे कि ये रात के मुख्तसर से हिस्से में लामका तक हुजूर हो आए, ये कैसे मुमकिन है? लोग अकल के घोड़े दौड़ाएंगे। जिब्रील मेरी तस्दीक कौन करेगा? जब हुजूर ने सवाल किया ना, जिब्रील ने जो जवाब दिया, अर्ज करते फकाल लहू, जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, युसद्दिकुका अबा बकर फहुवा सिद्दीक। आका, और कोई तस्दीक करे न करे, अबू बकर आपकी मेराज की तस्दीक कर देगा। अगर मैं इसका तर्जमा यूं करूं ना मोहब्बत की जुबान में, जिब्रील कहते हैं सोनिया, और तस्दीक करे न करे, अबू बकर पैदा ही आपकी तस्दीक के लिए हुआ है। और खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है,
حضور نے فرمایا لوگوں ابو بکر نے میری اس وقت تصدیق کی جب کسی نے نہیں کی. آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جس ذات نے تصدیق کر کے کلمہ پڑھا ہے اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ امتیاز ہے آپ کا، یہ امتیاز ہے. اور یاد رکھے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان سنیے. فرماتے لوگوں مجھے اللہ کی قسم ابو بکر کے لیے صدیق لفظ آسمان سے اترا ہے. کون کہہ رہے؟ مولا علی. کبھی سوچو تو صحیح گواہی دے کون رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں لوگوں یہ صدیق نام عام نہ سمجھنا، یہ مقام عام نہیں. ابو بکر کے یہ لفظ آسمان سے اترا ہے. اور حقیقت پوچھے تو یہ جو لقب ہے اب کا صدیق، ابھی ابو بکر نہیں آئے، لفظ صدیق پہلے آیا ہے. آسمان سے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، اور آپ کے والد ہیں حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب ابو بکر پیدا ہوا، پھر فرماتی ادھر ابو بکر پیدا ہوئے ادھر غیب سے ہاتف غیبی سے آواز آئی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد لطیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صاحب و رفیق. کیا مطلب؟ فرماتی آواز آئی اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو تیری گود میں عام بلدہ نہیں، یہ وہ بچہ آیا ہے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. اسمہ فی السماء صدیق، اس ابو بکر کو آسمانوں میں صدیق کہا جاتا ہے. والی محمد صاحب و رفیق، ایک وقت آئے گا جب یہ میرے محمد کا ساتھی بھی ہوگا، میرے محبوب کے ساتھ ساتھ بھی چلے. اچھا ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق. دونوں میں فرق ہے. صادق بھی سچے کو کہتی ہے، صدیق بھی سچے کو کہتی ہے. لیکن صوفیاء نے ایک فرق بیان کیا کہ صادق کون ہے صدیق کون ہے. وہ کہتے ہیں صادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے، یعنی جیسا واقعہ ہوا ہے ویسی خبر دے. جو واقعہ کے مطابق خبر دے اسے صادق کہتے ہیں، اور جس کی خبر کے مطابق واقعہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. یعنی جو زبان سے نکل جائے اللہ پورا کر دے اسے صدیق کہتے ہیں. اچھا آپ کی کنیت ہے ابو بکر. بکر آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. عرب میں کنیت ہوتی ہے بیٹے پر یا بیٹی پر. جیسے حضرت عمر کی کنیت ہے ابو الحفص، آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ اس کنیت. آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، حضور کا بیٹا قاسم. مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، امام حسن کی نسبت. اب حضرت ابو بکر کا بکر بیٹا نہیں تو پھر کنیت کیوں؟ جب بیٹا نہیں تو پھر ابو بکر کیسے ہو گئے؟ عربی میں ابو کہتے ہیں والا. کسے کہتے ہیں؟ ابو والا. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو والا. ابو والا بکر
जब सूरज तुलू होता है ना, उसकी पहली किरण को बकर कहते हैं। थोड़े बंदे बोले हैं जी, बकर सूरज की, ऊंची बोलो, पहली किरण। अब अबू बकर क्या मतलब? पहल करने वाला, अव्वलियत करने वाला, पहला दर्जा हासिल करने वाला। क्या मतलब? जब सिराज मुनीर चमका है, उसकी पहली किरण कलाम अबू बकर सिद्दीक। अया मैं एक खास नुक्ता आपके लिए रखना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। कोहे सफा पे सारे कुरैश को इकट्ठा किया, कोहे सफा पे इकट्ठा करके फरमाया, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे जानते हो। कुरैश ने मिलकर कहा, मोहम्मद हम जानते हैं कि आप सादिक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, हमला करेगा, मान लोगे? मिलके काफिरों ने कहा, हम मान लेंगे। क्यों? हमने 40 साल में कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं है। मान लेंगे, आप सच्चे हैं। फरमाया, जब इतना सच्चा मानते हो तो फिर मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसका रसूल बन के आया हूं, मानो। मैंने कहा बड़ी खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। किसी ने नहीं माना उस जलसे में, किसी ने, सबने इनकार कर दिया और निकल गए। अच्छा, जो जमा थे ना, बाद में उनमें लोग कलमा पढ़ गए। अब यहां पे एक सवाल मुफस्सिरीन ने उठाया, उलमा ने उठाया, बाद में कलमा पढ़ गए, जब कोहे सफा भी इकट्ठा किया था तब क्यों नहीं पढ़ा? बाद में पढ़ा तब क्यों नहीं पढ़ा? इसका जवाब उलमा ने दिया है, जब कोहे सफा पे सारा मक्का जमा था ना, उनमें अबू बकर नहीं था। आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हुए थे, उनमें अबू बकर नहीं था। फरमाया, सोनिया चूंकि पहला नंबर देना अबू बकर को है, जब तक अबू बकर नहीं आएगा मैं किसी को कलमा पढ़ने की तौफीक ही नहीं दूं। अगले दिन अबू बकर आए और हुजूर ने दावत दी। फरमाया, अबू बकर जी सोना, मुझे बचपन से जानते हो? जी जानता हूं, दोस्त थे। मैं रसूल हूं, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बन के आया हूं। मुझे रब्बे काबा की कसम एक किताब दिखाओ अबू बकर ने दलील मांगी हो, दलील मांगी हो। कहा मैं रसूल बन के आया हूं। अबू बकर सर झुका के कहती है, फिर हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। फौरन कलमा पढ़ा, कोई दलील नहीं मांगी। और इससे अगली लुत्फ वाली बात, आपकी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि जिस दिन मेरे बाबा ने कलमा पढ़ा ना, आप घर आए, हम सबको बिठा लिया और हमें इस्लाम की दावत पेश की। इस्लाम पे मेरे अब्बा जान दलीलें देने लगे, हुजूर की नबुव्वत की बात करने लगे। फरमाते तब तक उठे नहीं जब तक हम सब ने कलमा पढ़ ले लिया। और उलमा ने लिखा है 5 शख्सियत अशरा मुबशरा में से, कितनी? अच्छा, कलिमा पढ़ के ना, कलमा पढ़ के अबू बकर चैन से नहीं बैठे। उधर गए हैं तो इस्लाम की दावत, इधर गए हैं तो इस्लाम की दावत, इधर गए हुजूर के मिशन का काम लेके चल पड़े। सरकार का मिशन आप किया। और अशरा मुबशरा में से 5 सहाबा अबू बकर सिद्दीक की दावत पर मुसलमान हुए हैं। हजरत उस्मान गनी अबू बकर की कोशिशों से मुसलमान हुए हैं। अब्दुल रहमान इब्ने औफ कोशिशों से मुसलमान हुए हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह कोशिशों से मुसलमान हुए। साद बिन अबी वकास कोशिशों से मुसलमान हुए। और 5वें
حضرت زبیر بن عوام حضرت ابو بکر کی کوششوں سے مسلمان ہو گئے. بعض بڑی خاص بات محدثین اور مورخین نے لکھا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی حضرت امیر حمزہ پہ. یہ چھوٹی ہستی نہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں. پھر اللہ کرے آپ سارے مدینے جائیں اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی سعادت عطا فرمائے. صوفیاء نے لکھا ہے، صوفیاء نے، بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تاریخ مدینہ کے اندر راحت القلوب الی دیار المحبوب کتاب کا نام ہے، آپ نے لکھا ہے، فرماتی ہے جس بندے کی دعا قبول نہ ہو وہ حضور کی بارگاہ میں دو ہستیوں کا وسیلہ پیش کرے، دعا کبھی رد نہیں ہوگی. فرماتی ہے پہلا وسیلہ نبی کی بیٹی زہرا کا اور دوسرا وسیلہ حضرت امیر حمزہ کا پیش کرو، اللہ وہ دعا کبھی رد ہی نہیں فرماتا. اتنی بڑی ہستی. اور میں ایک اور جملہ حضرت امیر حمزہ پہ کہنے لگا ہوں، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، مگر جب امیر حمزہ شہید ہوئے نا حضور نے 70 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے. اتنی بڑی ہستی. اچھا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نظر ابو بکر کی پڑی ہے، دیکھ کے کہتے ہیں مولا کبھی اے بندہ آوے نا، یہ بندہ کبھی مسلمان ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے. اب امیر حمزہ کی جرت اور دلیری کو کون نہیں جانتا؟ کہ مولا کبھی یہ بندہ آ جائے مزہ آ جائے، اسلام میں رونق آ جائے. محدثین نے لکھا اللہ نے ابو بکر کی وہ دعا رکھ لی. جب حضرت امیر حمزہ وہ واقعہ ہوا اور آپ نے اسلام قبول کیا، اس کے پیچھے دعا ہے سیدنا صدیق اکبر. اور یہاں لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ابو بکر نے مانگا حضور نے بھی کسی کو مانگا تھا. مانگا حضور نے کس کو مانگا؟ حضرت عمر کو. مصطفیٰ نے عمر کو مانگا، عمر مل گیا. ابو بکر نے امیر حمزہ مانگا، امیر حمزہ مل گیا. کیا مطلب؟ ارے نہ صادق کی دعا رد ہوتی ہے نہ کبھی صدیق کی دعا رد ہوتی ہے. سیدنا امیر حمزہ آپ کی دعا سے مسلمان، پھر حضور کے ساتھ چلے. اچھا صحابہ سارے شان والے، کلہم، سارے صحابہ شان والے ہیں، مگر ایک اعزاز میں حضرت ابو بکر کا بتانے لگا ہوں. کچھ اعزاز ہے جو کسی اور کے پاس، وہ فقط صدیق اکبر کے پاس. کون سا اعزاز؟ آپ کی جد بھی صحابی ہے، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے. نبیوں میں حضرت یوسف ہے علیہ السلام، جن کی 4 پشتے نبی ہیں، نسل در نسل نبی، 4 نسلیں نبی. حضرت یوسف نبی، بابا یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا حضرت ابراہیم نبی. نبیوں میں یہ اعزاز حضرت یوسف کے پاس ہے، اور صحابہ میں یہ اعزاز ابو بکر کے پاس ہے. آپ کی 4 پشتے صحابی ہیں. باپ ابو قحافہ صحابی، خود صحابی، بیٹا عبد الرحمن صحابی، اور پوتا محمد بن عبد الرحمن صحابی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اعزاز اور ہے، یہ اعزاز بھی کسی کے پاس، اگر میں اعزازات بتاؤں تو اس کے لیے وقت چاہیے. پہلا اعزاز جو ابھی بات آیا، 4 نسل صحابی. دوسرا اعزاز، آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا. تیسرا اعزاز، بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، سارے شان والے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم صحابہ میں فقط ابو
جسے صحابی خود رب نے کہا ہے. یہ اعزاز کسی اور کے پاس. قرآن کے لفظ ہے. غار ثور کا واقعہ. اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی، ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اذ یقول لصاحبہ. اب اپنے میں حضرت ابو بکر صدیق کی عزت عظمت قسمت پہ قربان نہ جاؤں. بھئی کسی کے بارے میں علماء بتاتی ہے کہ یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں محدث بتاتی ہے کہ یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں مورخ بتاتا ہے کہ وہ صحابی ہے، کسی کے بارے تابعی بتاتا ہے کہ وہ صحابی ہے، کسی کے بارے صحابی بتاتا ہے کہ وہ صحابی ہے، کسی کے بارے مصطفیٰ بتاتے ہیں فلاں صحابی ہے. ابو بکر تیری عزت پہ کائنات مار دوں، تیرے بارے رب بتا رہا ہے یہ صحابی. ایمان سے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، جسے رب صحابی کہے اس ابو بکر کو صحابیت کے درجے سے نکال سکتا ہے؟ ایک اعزاز اور، مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے زمین ابو بکر نے خریدی ہے اپنی جیب سے. چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں کبھی پنکھے کی بھی ضرورت ہو نا تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھئی پنکھا چاہیے، اور طریقہ بھی یہ ہے، ہم پھر اس کا اجر بتاتے ہیں قاری صاحب کہ جب تک چلتا رہے گا ہوا آتی رہے گی، نمازی اس کی ہوا میں نماز پڑھتے رہیں گے، بندہ پنکھا دینے والا رہے نہ رہے ثواب قبر تک پہنچتا رہے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ایسا ہی ہے. ہم ترغیب دینے کے لیے فضیلت یہ بیان کرتے ہیں، اور ہے ہی ایسا. ابو بکر نے مسجد نبوی میں پنکھا نہیں لگوایا، زمین دی ہے. اچھا زمین دی اور مسجد کون سی بڑی؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سمجھ گئے سلامت رہے، جو نہ سمجھ سکے وہ بھی اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. وقت لیا وضاحت کا. حاجی کوشش کرتا ہے کہ 40 نمازیں پوری کروں. کچھ ہی بولو ذرا. عمرے پہ جانے والا، حج پہ جانے والا کوشش کرتا ہے میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں پوری کر کے جنتی ہونے کی ٹکٹ لوں. ارے جس مسجد میں 40 نمازیں پڑھ کے بندے جنتی ہوتے ہیں اس کی زمین ابو بکر لگی ہے، اور مسجد عام نہیں. ایک نماز پڑھو کتنا ثواب؟ 50,000. اچھا مسجد عام نہیں ہے. میں اگلا جملہ قاری صاحب کہنے لگا ہوں چہرے کھل جائیں گے. مسجد عام نہیں ہے. مسجد وہ ہے جس کا پہلا امام نبیوں کا امام ہے. بھئی آپ فخر سے بتاتے نا ہماری مسجد میں قاری سرور صاحب امام ہے، ہماری مسجد میں فلاں صاحب امام ہے. ارے اس مسجد میں پہلا امام وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء. اور مصطفیٰ نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اور قیامت تک جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ابو بکر کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا